بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایم ایس وائس آف آل چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل کا غرور کا بیج بو دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسد بیماریوں میں سے سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل ہی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے، بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے، تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔